اچھا اب رانا صاحب یہ بتائیں کہ تھوڑے دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اور اب آپ کو وزیر اعظم کا مشیر برائے سیاسی اور عوامی امور بنا دیا گیا، تو یہ دونوں اپوائنٹمنٹس میں ان کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نون کا صدر بھی بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ فارمیشن کے مرحلے میں ہے، تو کیبنٹ میرا خیال ہے کہ ابھی تک بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس میں مزید تقرریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں. اسحاق ڈار صاحب کا جو معاملہ ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر بھی اور حکومت میں بھی یہ ایک احساس موجود تھا کہ جو صورتحال ان کے بارے میں ایک اس کی حقیقت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال سیاسی طور پہ ایک جو بات پراپیگنڈے کے طور پہ بھی ہو رہی ہو، تو اس کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ ایڈریس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو ذرا رسپیکٹ اور آنر دینے والی بات ہے. باقی آپ کے علم میں ہی ہے کہ نائب یا ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی ایکسٹرا کوئی پاورز تو نہیں ہوتے تو وہ بھی وزیر ہی ہے. تو اس لیے کوئی خاص وجہ نہیں ہے. باقی جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کو ایک بہت ہی غلط طریقے سے 2017 میں جو ہے وہ پارٹی عہدے سے علیحدہ کیا گیا تھا، تو یہ سوچ پارٹی ورکر کے پارٹی کی تنظیموں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ اب جب کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، وہ فیصلے سارے جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور میاں صاحب اس بارے میں جو ہے وہ سرخرو ٹھہرے ہیں، تو اب ان کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے عہدے پہ لایا جائے. تو اس سلسلے میں پنجاب چیپٹر نے جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کی ہے. اگر میاں صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر ایسا ہو جائے گا. پھر اس سلسلے میں مرکزی کونسل کا جو آمدہ اجلاس ہے تو اس میں یہ فیصلہ متوقع ہے. اچھا علی ظفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے قانونی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی کہ جو نواز شریف صاحب کو 2017 میں جو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی علیحدہ کیا گیا، کیا وہ غلط تھا؟ کیونکہ اس کے بعد پھر یہی کام آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے. دیکھیں، جہاں تک تو فیصلہ ہوا تھا پہلے، وہ اب چونکہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھ کے تو کیا ہے مزید فیصلے اس کے اوپر، تو جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا درست ہوگا. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی، میری نظر میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں. تو آئی تھنک بیسیکلی یہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک طرح سے پش کیا گیا ہے یا پیسیفائی کیا گیا ہے. کوئی بیچ میں ضرور تنازع ہوگا کسی نہ کسی جگہ پہ، جس کو ایک طرح سے کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کو ایک عہدہ دیا ہے. ایکچولی یہ عہدہ آئین میں ایگزسٹ نہیں کرتا، نہ رولز آف بزنس میں ہے. یہ صرف ایک ڈیزگنیشن ہے. اس کے تحت کوئی طاقت یا پاور یا اتھارٹی نہیں ہے جس کے تحت وہ کام کر سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ کوئی انٹرنل مسائل تو چل رہے ہیں پی ایم ایل این میں. اب وہ کیا مسائل ہیں اس کا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ اپنا معاملات طے کریں. مگر نظر تو یہ آتا ہے، اور جو فیڈ بیک ملتا ہے آف دا ریکارڈ جو باتیں ہوتی ہیں، اس سے تو نظر یہی آتا ہے کہ کوئی ٹینشن تو ضرور ہے جس کی وجہ سے وہ شاید چینج کرنا چاہتے ہیں، چینج آف گارڈ ہونا چاہتا ہے، جا رہا ہے اس پارٹی میں. بہرحال جیسا میں نے کہا کہ وہ انٹرنل معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، اس سے کوئی ان کے انٹرنل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا اپنا اپنا انٹرنل معاملے جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل ہی رہنے چاہیے. اچھا میں رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. رانا صاحب، یہ جو ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے تو اتنا پاورفل عہدہ نہیں ہے، لیکن ان کانسٹیٹیوشنل ہے، تو یہ اس کا کیا جواز ہے کہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل عہدے کے ذریعے اگر ڈار صاحب کی عزت کو بڑھایا جا رہا ہے تو یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اسے میر صاحب ان کانسٹیٹیوشنل کہنا تو نہیں بنتا. یعنی اس میں ان کانسٹیٹیوشنل والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی علیحدہ سے اس کی پاورز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں درج نہیں ہیں. لیکن اس سے ایسا ہے کہ
کیبنٹ میں جو ہے وہ تمام منسٹرز کی پوزیشن جو ہے وہ ایکول ہے، لیکن اس طرح سے آپ یہ ایک بات واضح کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہی از دی سینئر امانگ ادرس، اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ صرف میرا خیال ہے کہ اس لیے ضرورت پڑی یا اس کی ضرورت تھی یا پارٹی نے یا گورنمنٹ نے اس کو محسوس کیا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ جب سے وہ وزیر خزانہ نہیں بنے وہ وزیر خارجہ بن گئے، تو اس بارے میں جو ہے وہ بات ختم نہیں ہو رہی تھی کہ جناب دیکھیں جی ان کو یہ کر دیا، ان کو وہ کر دیا، بنایا نہیں گیا، اب ان کو اس کمیٹی کا بنا دیا ہے، کیوں بنا دیا ہے، اس کمیٹی کا کیوں نہیں بنایا۔ تو اس طرح سے اس اپنی سینئر پوزیشن سے وہ میرا خیال ہے کہ ان کمیٹیز میں اور ادروائز جو ہے وہ کوئی بہتر طور پہ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے۔ اچھا علی زفر صاحب، آپ نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، چلیں یہ آپ کی ایک رائے ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، علی مین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، ذرا سنیں، اس میں ذرا تلاش کریں کہ وہ کتنا آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ اچھا، اب علی زفر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تختہ الٹ دو تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تختہ کیسے الٹتے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر سے تو تختہ نہیں الٹا جا سکتا، تو ظاہری بات ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ہی تختہ الٹا جا سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ بھی کوئی غیر آئینی بیان نہیں ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے، میرا خیال ہے ان کا انداز گفتگو شاید ایسا ہے، لیکن چڑھائی کی بات انہوں نے نہیں کی، کم از کم جو آپ نے کلپ سنایا اس میں تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں۔ انہوں نے آبویسلی، وہ چیف منسٹر ہیں، وہ آئینی بات ہی کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص، کوئی چیف منسٹر بھی کسی پروونس کا یہ کہتا ہے کہ ہم فزیکلی چڑھائی کریں گے کسی فیڈریشن پہ یا کسی اور صوبے کی حکومت پہ، تو وہ تو بالکل غیر آئینی ہوگا، اور میں تو اس کو کم از کم 100% اپوز کروں گا۔ لیکن آئینی طریقے ہیں بہت سارے ٹاپل کرنے کے، ہماری حکومت بھی جو تھی وہ آئینی طریقے سے ہی ٹاپل ہوئی، اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور وہ ٹاپل ہو گئی، تو اس طرح کے طریقے تو بالکل جائز ہیں میری نظر میں۔ آپ ہر وقت ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو سمجھتی ہے کہ وہ حکومت اس کی جا سکتی ہے تو ہم پھر حکومت بنائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو نیشنل اسمبلی بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ پروونشل اسمبلی میں بھی پنجاب کی، کم از کم نیشنل اسمبلی میں تو جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی ہے، بے شک اس کو آپ کہیں کہ سنی اتحاد کے بینر کے نیچے ہیں، لیکن سب سے بڑی پارٹی وہی ہے، اور سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی اس وقت پی ٹی آئی ہو جائے گی، جب کے پی کے جو سینیٹرز ہیں وہ جوائن کر لیں گے، تو کسی وقت بھی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اس طرح۔ اچھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی الحال تو حکومت ہے، لیکن یہ جا سکتی ہے کسی وقت بھی۔ لیکن جو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ایکس پہ، جو ٹویٹر بھی کہلاتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو انہوں نے جو کمنٹس جو ہیں وہ پوسٹ کیے ہیں کہ قاضی القضاء کے دور معیار، ان کی تصویر بھی لگائی ہوئی ہے، چارج شیٹ بھی ہے پوری، پھر رؤف حسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ تو عدالت کے فیصلے پہ تو تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن چیف جسٹس کی ذات پہ اس طرح کے الزامات لگانا، کیا اس کی آئین میں گنجائش ہے؟ جی دیکھیں، آئین بڑا واضح ہے اس کے بارے میں، اور آپ کے پروگرام پہ بھی اور باقی پروگرام پہ بھی میں بڑا کلیئرلی یہ موقف لے چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ بالکل اوپنلی تنقید کر سکتے ہیں ججمنٹ پہ، فیصلے پہ، بالکل آپ اس کو کمپلیٹلی فری ہیں، آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب سمبل والا کیس آیا تھا تو میں نے آپ کے پروگرام پہ اس کو، اور بلکہ میں نے نیوز میں آرٹیکل بھی لکھا تھا جو شائع ہوا تھا، جس میں باقاعدہ طور پہ میں نے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر کے کہا تھا کہ بالکل غلط فیصلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، آپ نے بھی بات کی تھی۔ لیکن جہاں تک جج کی ذات کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی گنجائش نہیں ہمارے آئین میں اور قانون میں۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں، اگر ہم جج کو ڈائریکٹ اٹیک کریں گے، جو کہ حال میں آپ نے دیکھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اٹیک کر رہی ہے، ججز کو بائی نیم اٹیک کر رہی ہے اور ذاتیات پہ اتر جاتی ہے، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ پھر غیر قانونی ہوگی، اور اس پہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر عدالت چاہے۔ جی، مجھے یاد ہے کہ جب یہ الیکشن کا کیس تھا
اور الیکشن کا کیس میں لڑ کے باہر نکلا تھا سپریم کورٹ سے، اور کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اپریل میں اس کا فیصلہ، اس کا الیکشن کرائیں، اپریل 2023 میں الیکشن ہوگا. تو اس کے بعد امیڈیٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے باہر دھرنے دیے تھے اور بڑی بڑی باتیں ہوئی تھیں. سپریم کورٹ سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، اور ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا تھا اس وقت کے چیف جسٹس اور اس وقت کے بینچ کے خلاف، اور نام لے لے کے ہو رہا تھا، ان کی ذات پہ ہو رہا تھا، نہ صرف ججمنٹ پہ، بلکہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ وہ مکس اپ ہو گئے ہیں اور وہ بائس ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں میرا خیال ہے رکنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے، اور اس کو آپ بے شک انٹلیکچولی اٹیک کریں. آپ اس کو مثلا میں آپ کو جو بات کرنا چاہوں گا میں کر سکتا ہوں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ لگنے چاہیے سپریم کورٹ میں. وہ بڑے امپورٹنٹ اور اہم سیاسی کیسز ہیں، ان پہ فیصلے ہونے چاہیے جس طرح باقی کیسوں میں ہو رہے ہیں. تو اس حد تک آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ کیسز کیوں نہیں لگ رہے، لیکن میرے خیال ہے اس سے بیونڈ نہیں جانا چاہیے.